نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمله إلى آخره صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پاک ہے۔ توکل اور یقین کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء اس کی یہ حدیث پاک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جو اکثر جملے فرمایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان جملوں کو آپ نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے میرے پروردگار میں نے تیری اطاعت کی، وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری ہی طرف رجوع لایا، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری ہی مدد سے جنگ کی، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اور اے میرے پروردگار میں تیرے گمراہ کرنے سے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، جبکہ تمام جن اور انسان مر جائیں گے، ان کو موت آئے گی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لک اسلمت، کہ اے میرے پروردگار میں نے تیری اطاعت کی، اس کا معنی یہ ہے یعنی تیرے حکم پر میں نے سر تسلیم خم کیا، اور تمام اوامر اور تمام نواہی یعنی جن جگہ تو نے حکم دیا اور جن باتوں سے تو نے منع فرمایا میں نے ان کو تسلیم کیا اور تیرے تمام احکامات کی تصدیق کی۔ وعلیک توکلت، تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام ظاہری اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے میں نے اپنے تمام اعمال تیرے سپرد کر دیے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ جو تمام کائنات کے اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، لیکن اس کے باوجود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کتنا زبردست ہے، اور کتنی زبردست تعلیم ہے کہ ہمیں دعا کس انداز میں مانگنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اول تو دعا کرتے نہیں ہیں، بس نماز پڑھی اور فوراً اپنی نماز کو سمیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کا موقع ہوتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بڑی تعداد بغیر دعا کیے چلی جاتی ہے۔ تو دعا کا بڑا اثر ہے،
اور دوسرا دعا کا بڑا عمل دخل ہے عبادت میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو مغز چھوڑ کر بندہ چھلکا لے کر چلا جائے تو وہ انتہائی درجے کا بیوقوف اور احمق ہوگا۔ دعا لازمی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا یوں فرماتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اور توکلت کا معنی یہ تھا کہ میں نے اپنے تمام امور تیرے سپرد کر دیے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے قوت و طاقت سے بری ہو کر اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کر دیے، اور اپنے تمام معاملات میں تیری طرف رجوع لایا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا توکل تمام مخلوق میں، تمام کائنات میں سب سے زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور میں تیرے ہی طرف رجوع لایا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے وہی ملے گا جو میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اس پر کامل یقین ہونا۔ لہٰذا میں نے اپنے تمام اعمال تیرے سپرد کر دی، اور میں تیری ہی طرف رجوع لایا، یعنی میں نے اپنے تمام معاملات کی تدبیر اور تمام عبادات میں، تمام معاملات میں تیری طرف رجوع کر لیا، میں نے تیرے سپرد کر لیے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَبِكَ خَاصَمْتُ، میں نے تیری ہی مدد سے جنگ کی۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی قوت و طاقت یا فوج اور ہتھیار کے بھروسے پر جہاد نہیں کیا، میں نے کبھی بھی اپنی قوت اور طاقت اور ہتھیار اور فوج کے بھروسے پر جہاد نہیں کیا، بلکہ میں نے فقط جہاد کیا ہے، جنگ کی ہے تو تیرے ہی بھروسے پر کی ہے، تیرے ہی ذات پر توکل رکھتے ہوئے اور تیری ہی ذات پر یقین رکھتے ہوئے میں نے جنگ کی، اور تو نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ تو کافر تو شمشیر اور تلوار پر بھروسہ کر کے، اسباب پر بھروسہ کر کے آتا ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آتا ہے۔ تو یہ یہاں یقین اور توکل کی بات کی جا رہی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے وَبِكَ خَاصَمْتُ، کہ اللہ تیری ہی مدد سے میں نے جنگ کی اور تو نے تیری ہی مدد کے ساتھ کامیابی ملی۔ یا پھر اس کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے علامہ محمد بن علان شافعی فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے جہاد کیا اور مضبوط دلائل سے ان کے دلائل کا رد کیا۔ اگر انہوں نے کوئی دلیل دی تو مضبوط دلائل کے ساتھ تیری ہی مدد سے میں نے دلیل دی۔ جیسا کہ نجران کے عیسائی آئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، انہوں نے دلائل دیے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دلائل دیے کہ وہ خاموش ہو گئے، ان کے پاس جواب نہیں تھا حضور علیہ السلام کی دلیل کو سننے کے بعد۔ تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی کہ وَبِكَ خَاصَمْتُ سے معنی یہ ہے، خاصمہ یا خاصموں کا ایک معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، دلیل دینا۔ تو معنی یہ ہوا کہ یہاں سے اگر اس نے مد مقابل نے دلیل دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل دی، اور انہوں نے اپنے موقف کی مضبوطی کے لیے دلیل دی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلیل دی کہ ان کے پاس پھر کوئی جواب نہ تھا۔ فرمایا کہ یہ دلیل بھی تو دی تو تیری ہی مدد سے دی، اور فرمایا کہ آگے معنی دوسرا بیان کرتے ہیں کہ اور تلوار اور مضبوط نیزوں سے تیری ہی مدد سے میں نے کافروں کی کمر توڑ دی۔ تو بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمانوں کو فتح ملی، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ اس دن ڈھیر ہوئے، اور جن کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے مال و دولت پر، اپنی عیاشیوں پر بڑا ناز تھا، بڑے مال و ثروت کے ساتھ وہ آئے تھے، روب اور دبدبے کے ساتھ، لیکن وہ سب ڈھیر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، بڑے بڑے سردار وہاں پر بدر کے میدان میں مارے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی۔ تو جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی محروم نہیں لوٹاتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، کہ اللہ میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں
کہ تو مجھے گمراہ کرے، اس سے میں جو ہے نا تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، ان تضلنی کا ایک معنی تضلنی کا معنی یہ ہے کہ بھائی گمراہ کرنا، لیکن دوسرا معنی یہاں پر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر محدثین نے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تضلنی ادلال سے مشتق نہیں ہے۔ لغوی طور پر اگر ادلال کا معنی لیا جائے تو معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ ضل یضل سے متعدی ہے اور اس کا معنی غابہ یعنی پوشیدہ ہونا، تو معنی یہ ہوگا اعوذ بعزتک ان تضلنی، میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے لمحے بھر کے لیے بھی دور کر دے، یعنی میں لمحہ بھر کے لیے بھی تیری بارگاہ سے دور ہو جاؤں، یہ معنی ہے۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ ان تضلنی کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لمحے بھر کے لیے مجھے اپنی نظر رحمت سے جدا نہ کرنا، یہ معنی ہے۔ ایک معنی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے اپنی بارگاہ کی دائمی حضوری بخشنا، یہ بھی معنی ایک بیان کیا ہے۔ پھر ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے احکام کی بجا آوری سے لمحہ بھر بھی دور نہ کرنا، بلکہ میں ہمیشہ تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ تو یہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعائیں اس انداز میں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں پہلے اپنی عاجزی ان کے ساری کا ذکر کریں، اپنے اعمال کی کوتاہی کا ذکر کریں۔ ہم تو تھوڑا سا عمل کرتے ہیں تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گویا عمل کا حق ادا کر دیا۔ ہمیشہ اپنے اعمال اسی انداز میں پیش کرے کہ ہمارے اعمال میں نقص ہے، ہم ناقص اعمال کرتے ہیں، کامل اعمال نہیں کرتے، اور اللہ ہی کی ذات پر ہر معاملے میں بھروسہ کریں، تو اللہ تبارک تعالی ہمیں محروم نہیں لٹائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔